کہانی ٹرین. یہ ٹرین روز رکتی ہے نئے اسٹیشن پر، ملاتی ہے آپ کو ایک نئی کہانی اور کئی نئے کرداروں سے. تو سب سوار آج کی کہانی کا نام ہے پردیس کبھی کسی کو راس نہیں آتا، اور اسے لکھا ہے کہ بوچا نے. ایک دن کی بات ہے، رفیق اپنے والد کے ساتھ امرود توڑنے جنگل گیا. لال پیلے امرود توڑتے توڑتے وہ جنگل میں کافی دور نکل گئے. رفیق امرود کا مزہ لے ہی رہا تھا کہ اچانک اسے جھاڑیوں میں سے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی. رفیق آہستہ آہستہ جھاڑی کے قریب گیا. پہلے تو وہ ڈرا، پھر غور سے دیکھا تو جھاڑی کے پاس ایک کھڈ میں ایک ہرن کا بچہ دکھائی دیا. وہ زخمی تھا. رفیق کو اس پر بہت ترس آیا. وہ اپنے والد کی اجازت سے ہرن کے بچے کو گھر لے آیا. رفیق نے اس کی مرہم پٹی کی، ہرن کو ہری ہری گھاس کھلائی اور بوتل سے دودھ پلایا. اس کے رہنے کے لیے ایک ڈبہ اور اس میں گرم کپڑے رکھے. پھر رفیق نے ہرن کا نام مینوش رکھا. کچھ ہی دنوں میں مینوش تندرست ہو گیا. ہرن گھر ہی میں آہستہ آہستہ چلنے پھرنے لگا. رفیق کے دوست بھی مینوش کو دیکھنے کے لیے آتے اور وہ ان سب سے گھل مل گیا تھا. رفتہ رفتہ مینوش بہت دلکش اور خوبصورت ہو گیا. جب رفیق اسکول جاتا تو مینوش بھی اس کے ساتھ جاتا. کلاس میں داخل ہونے پر مینوش باہر انتظار کرتا رہتا. لیکن جب 12 بجے کی گھنٹی بجتی تو رفیق کے دوست مینوش کے ساتھ کھیلتے اور مینوش بھی ان سے خوب لطف اٹھاتا. اس کے جسم کے بال اتنے ملائم تھے کہ بچے اسے اکثر گود میں اٹھاتے اور سہلاتے. مینوش رفیق کے ساتھ بازار بھی جاتا تھا. سبزی والے اس کو اچھی طرح سے پہچانتے. سبزی والے اسے بڑے پیار سے گوبھی کے پتے اور دوسری سبزیاں کھلاتے. وہ بھی کچھ دیر کے لیے مینوش کو گود میں لے کر سہلاتے. مینوش بہت خوش ہوتا. کبھی کبھی مینوش رفیق کے ساتھ ندی کی طرف جاتا اور ندی کنارے ہی گھاس چرتا. دونوں ندی میں خوب کھیلتے. گھر لوٹتے وقت رفیق اس کے لیے گھاس بھی لاتا. راستے میں دونوں کھیلتے اور دوڑتے رہتے تھے. لیکن مینوش اکثر ہار جاتا تھا کیونکہ اس کا زخم ابھی اچھی طرح سے بھرا نہیں تھا. ایک روز جب رفیق اسکول سے لوٹا تو مینوش نظر نہیں آیا. وہ اسے پکارتا رہا، مینوش مینوش، مگر مینوش کہیں دکھائی نہیں دیا. رفیق بہت غمگین تھا. مینوش جنگل میں واپس چلا گیا تھا. رفیق کے والد نے اسے روتے ہوئے دیکھ کر کہا، تمہارا ہرن جنگل میں اپنے دوستوں کے ساتھ رہنے گیا ہے. ایک روز بڑا ہو جائے گا، اس کے سر پر سینگ ہوں گے اور شاید وہ ہرنوں کا سردار ہو جائے. وقت گزرتا گیا. دن مہینے گزرتے گئے. اب رفیق کو مینوش کی یاد نہیں آتی تھی. ایک روز رفیق اپنے دوستوں کے ساتھ کلاس میں تھا. دروازے پر ایک بڑا سا جانور نظر آیا. اس کے سر پر نوکیلے سینگ تھے. ارے یہ اس کا چھوٹا ہرن مینوش تھا. وہ بہت بڑا ہو گیا تھا. مینوش کا قد رفیق سے بڑا تھا، لیکن رفیق اس سے ڈرا نہیں. وہ فوراً مینوش سے لپٹ گیا. مینوش بھی اس کو پیار سے چاٹنے لگا.
मैनुष गांव और बाजार की सैर करता। सब बच्चे इसके पीछे दौड़ते और यही कहते, मैनुष आ गया, मैनुष आ गया। अब अक्सर मैनुष रफीक को देखने आता, मिलने आता। जब वो नजर ना आता तो रफीक उससे मिलने खुद जंगल चला जाता। रफीक के वालिद ने कहा, बेटा, हर कोई अपनी बरादरी में ही रहना पसंद करता है, परदेस कभी किसी को रास नहीं आता। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।